تو مجھے اللہ فرمائے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نہ گلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ ہستی کا مالی نہ ہوتا. نہ گلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ ہستی کا مالی نہ ہوتا. یہ ہے سب میری کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. عزیز طلبہ کرام، پیارے بچوں، 1500 سال پہلے آج جو ہم میلاد منا رہے ہیں یہ 1500واں میلاد ہے. 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے دنیا میں تشریف آنے سے قبل دنیا کفر و ضلالت، جہالت و سفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی. انسان کی سب سے نچلی سطح پر پہنچے ہوئے تھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان اتنی نیچے سطح پر پہنچ گئے تھے نبی کے آنے سے پہلے کہ پھر قیامت تک اتنی نچلی سطح پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. رشتے اس بنیاد پہ کیے جاتے تھے کہ کس کے پاس، کس کے خاندان میں کتنی زیادہ پرانی شراب ہے. ہمارے پاس 200 سال پرانی شراب ہے، تمہارے پاس کتنی شراب ہے؟ 150 سال. ہم بچیاں لے کے کہیں ہوئے تو ہمارا معیار جو ہوگا وہ 200 سال پرانی بات ہوگی. بچیاں پیدا ہوتے تو زندہ درگوڑ یعنی دفن کر دیتے تھے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا ہوا؟ ایسے انسانوں کو جو انسانیت کی نچلی سطح پر پہنچ گئے تھے ان پر محنت کر ان کو ایسی اونچی سطح پر پہنچا دیے کہ پھر قیامت تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ پھر قیامت تک اتنی اونچی سطح پر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. یعنی وہ کیا بن گئے؟ صحابہ بن گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمالات اور آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی وجہ سے حمد خوانی اور پھر آپ کی ثنا خواہی یہ تو ہر کوئی کرتا ہے اور کرتے آ رہے ہیں. اور جو بھی ثنا خواہی شروع کرنے کا ارادہ کیا وہ آخر میں اپنے آپ کو یہ الفاظ کہہ کر اپنے آپ کو رخصت دی کہ بعض شاعر جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مخلص. یعنی تعریف کرتے کرتے بولے اتنی تعریف ہے کہ میں کرتے تھک جاؤں گا لیکن ابھی بھی تعریف ختم نہیں ہوگی. ایک بار بولیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ نبی کا مقام. علامہ اقبال تعریف کرتے آخر میں لکھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ہم کر نہیں سکتے. میں جیسے بھی بتایا 1500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے. دل سن کے تیرا نام کھڑکتا ہے ادب سے، حالانکہ تجھے آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے. ہم نے تو کوئی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں، 1500 سال پرانی بات ہے، لیکن جب بھی نام آتا ہے تو دل سن کے نام کو ادب سے کھڑکتا ہے. آقائے نامدار ہیں، ختم نبوت کے تاجدار ہیں، امت کے غمخوار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہے، تمام نبیوں کے خطیب ہے، جو مولائے کل ہیں، جو فخر رسول ہیں، جو ہادی سبل ہیں، جو اللہ کا دلبر ہیں، جو کونین کا سرور ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، جو شافع محشر ہیں، جو حسین ہیں، ناظرین ہیں، ماہ جبین ہیں، جو مراد المشتاقین ہیں، جو سبیع المرسلین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، اور جو ساری کائنات میں بہترین ہیں، اور ان کے کردار کی عظمتوں پر ان کے حاسدین کو بھی یقین ہے. جو رہبر و رہنما ہیں، جو شمس الضحیٰ ہے، جو بدر الدجا ہے، جو نور العلا ہے، جو خیر الورا ہے، جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو چلے تو خوشبو سے مہکنے لگے، جو ہنسے تو ستارے چمکنے لگے، جو کمبل اوڑے تو خدا یا ایھا المدثر کہے، اور جو چادر اوڑے تو خدا یا ایھا المزمل کہے. جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہمارے نبی کی شان. آدم علیہ السلام کا آخری وقت تھا، اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹا شیث
میری ایک نصیحت ہے، میری ایک وصیت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے اللہ ہی سے مانگنا، اس در کے علاوہ کوئی اور در پر نہ جانا۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ جب وہاں سے سوال کرنے تو پھر کہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جب وہاں ہاتھ پھیلا رہے تو پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ ہی سے مانگنا۔ پر بیٹا ایک بات یاد رکھنا، دعا مانگنے سے پہلے یا آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ شیس علیہ السلام نے پوچھا ابا یہ کون ہے؟ آپ تو ساری انسانیت کے ابا، میں آپ کا بیٹا کس پر درود پڑھا رہے؟ کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگے بیٹا شیس تم نہیں جانتے، میں جنت میں رہ کے آیا ہوں، جب میں جنت میں تھا تو دیکھا جنت کے ہر درخت پر، ہر درخت کی ہر ڈالی پر، ہر ڈالی کے ہر پتے پر، جنت کے ہر پھول پر، ہر پھول کی ہر پتی پر، ہر شہد کے ٹپکے پر، ہر پانی کے قطرے پر، ہر شراب کی سراخی پر، ہر دودھ کی ملائی پر، ہر حور کی پیشانی پر، ہر جنت کے دروازے پر، یہاں تک کہ اللہ کے عرش پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا دیکھا۔ بیٹا معلوم یہ کون ہے؟ یہی تو وجود سبب کائنات ہے، یہ سما و سماء، یہ سبزے کی دہک، یہ پھولوں کی مہک، یہ چڑیوں کی چہک، یہ دریا کی روانی، یہ کواکب آسمانی، یہ جن و بشر، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ آسمان کے پرندے، یہ جنگل کے درندے، یہ سمندروں کی مچھلیاں، یہ دلوں کی چونٹیاں، یہ سورج کی گرمی، یہ زمین کی نرمی، جس کی وجہ سے وجود میں آئی ہے وہ وجود سبب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، عزیز طلبہ اکرام، 1500 سال پہلے جو ماحول تھا اس میں نبی آ کر ان کو ایسی تعلیمات دی کہ نبی کی ایک ایک سنت میں مسلمانوں کی کئی کئی منتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ اس امت کو زحمت سے بچایا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سنتوں کو اپنانے والے کوئی آج تک یہ نہیں کہے کہ مجھے نبی کی سنت کو اپنانے سے نقصان ہوا، فائدے ہی فائدے ہیں۔ فرمایا کہ جنت کو سیدھی جانے والی سڑک، اس لیے فرمایا کہ مسلک سنت پہ اس طرح سے لگ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک، یعنی سیدھا جنت میں جانا ہے تو نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ ایک ایک سنت کو جان جان کر، کھاتے کیسا تھے، پیتے کیسا تھے، ہمارے نبی کی گفتار، رفتار، کردار، لوگوں سے کیسا ملتے تھے، 2-3 سنتیں بتاتا ہوں۔ جب کسی سے ملتے تھے ہاتھ مصافحہ میں ہاتھ ملاتے تھے تو سامنے والا جب تک چھوڑنا نہیں چاہا ہاتھ خود نہیں چھوڑتے تھے، اپنے طرف سے نہیں چھوڑا دیتے۔ سامنے والا جب ہاتھ چھوڑا جب آپ ہاتھ چھوڑا، کوئی بلایا تو ایسا منڈی پر لا کے نہیں دیتے تھے، پورا پلٹتے تھے۔ اور ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میں کو چاہتے، یعنی ہر ایک سے بہت اچھا رہتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ہر کوئی، یہاں تک کہ جو سخت دشمن کافر ہے وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ آدمی تو بہت اچھا ہے، بس یہی مسئلہ ہے کہ سب سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا، یہ بات کہتے ہیں، لیکن عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہتے ہیں۔ تو اس میلاد سے ہم کو جو سبق ملتا ہے، جس طرح اکرام پیارے بچوں، ہم اپنی زندگی میں وہ سنتوں کو، وہ طریقوں کو اپنائیں جس سے اللہ بھی راضی ہوں گے اور ہماری دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی بھی بنے گی۔ تو کب ہوگا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں بھی کامیاب کریں گے۔ اس میں جو سب سے زیادہ خاص جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں فرمایا، جس میں سے میں ایک کا تذکرہ کرتا ہوں، 2 جبڑوں کے بیچ والی یعنی زبان۔ یہ زبان ہے اتنی چھوٹی ہے، اس کے اندر ہڈی نہیں ہے لیکن لوگوں کی ہڈیاں توڑا دیتی ہے، یعنی اگر کوئی کلمہ بولے تو اس سے ایسے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کی ہڈیاں ہے چھوٹی چٹاک کی زبان۔ تو اس کی حفاظت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، زبان سے اس واسطے بولے 100 مرتبہ بول، 1 مرتبہ بول، جو بھی بولنا ہے اس کو سوچنا، ہم یہ بولنے سے دل کو کیا تکلیف ہوگی، ورنہ کسی کے دل کی آہ نکل جائے، خاص طور سے اساتذہ کی آہ نکل جائے تو پھر اگر ڈگری بھی آ گئی آپ کے پاس اور فرسٹ کلاس پاس ہے لیکن سر کی آہ، ٹیچر کی آہ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایسے طلباء کو دیکھا بھی ہوا ہوں کہ زبردست ڈگریاں ہیں لیکن جاب کے واسطے طرف نہیں۔ ساتھیاں جو استاد کی قدر کرتے تھے، ڈگری میں اتنے زیادہ مارکس نہیں ہیں، وہ اتنے لیول کے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ کمانا شروع کر دیے، زندگی خوشی سے گزار رہے ہیں، لیکن جو اساتذہ کی بددعا ان کی ہائے لے لیے، پھر ان کو دنیا میں دیکھا گیا ہے
تو عزیز طلبہ اکرام ایسے موقع پہ 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ والدین کی قدر، اساتذہ کا احترام اور پڑھائی میں خاص طور سے توجہ دیں. اس طالب علمی کے زمانے میں ادھر ادھر متوجہ ہونا نہیں ہے، بس فوکس ہمارا پڑھائی. تو میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ جو باتیں مجھ سے جو ہو سکا میں نے کہا ہے اس پر آپ سب عمل کریں گے انشاءاللہ.